ایک تو وہ مومن ہیں جو اپنی زبان سے اپنے تئیں اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اللہ ہم سب کو مومن بنا دے۔ ایک مومن وہ ہیں جن کو اللہ مومن قرار دیتا ہے اور جن کو اللہ کامیاب مومن سمجھتا ہے۔ ان مومنوں کی اللہ نے اس مقام میں کچھ صفات بیان کی ہیں۔ وہ صفات آپ 2-3 خطبات سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت کہ نماز بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوسرا وصف فلاح پانے والے مومنین کا کہ وہ فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، لغویات میں نہیں پڑھتے، جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تیسرا وصف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے کامیاب مومن بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یا جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنی صفائی ستھرائی کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو اگلا وصف اپنے مومن بندوں کا، کامیاب ہونے والوں کا بیان کیا، وہ ہے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ نے طریقہ جائز اور حلال عطا کیا ہے اس کے مطابق اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہ جائز اور حلال طریقہ کیا ہے؟ الا علی ازواجہم، ان کی ازواج، ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی باندیاں، ان کی لونڈیاں۔ اللہ کہتے ہیں یہ 2 حلال جائز طریقے اللہ نے رکھے ہیں خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو اس سے ہٹ کے کوئی بھی اور طریقہ انداز اختیار کرے گا، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے۔ جیسے ہماری ضرورت ہے، ہم انسان ہیں، ہماری ضرورت ہے کھانا پینا، یہ دیگر ضروریات، یہ ہماری ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے حد بندی کر دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام کے قریب نہ جانا، حلال کو ہی کھانا، حلال ہی پینا، حلال کھا پی کے پھر اپنے رب کا شکر ادا کر۔ اسی طرح جنسی خواہش کو پورا کرنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑا کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی، بتا دیا یہ حلال طریقہ ہے اور یہ حرام طریقہ ہے۔ حلال طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ کے کامیاب بندوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور اگر تم ناجائز طریقہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ کہتے یہی لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، بدکاری کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، اس کو تو اس پر گناہ ملتا ہے کہ وہ غلط کام کی طرف گیا، تو کیا اگر کوئی بندہ حلال انداز اختیار کرتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو کیا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ایک حرام کی طرف جاتا ہے تو اس کو گناہ ہے،
اسی طرح اگر کوئی حلال اپنے رب کے مطابق، حکم کے مطابق حلال طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پر اجر و ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے مومن بندے اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستن، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، اور اضمن لکم الجنہ، اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے۔ 6 کام تم کرو گے، 6 چیزوں کی ضمانت دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے۔ یہ ضمانت دینے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتا، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو یہ ضمانت بھی پھر کس کی ہوئی؟ جو ضمانت محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضمانت اللہ کی ضمانت ہے۔ تو ان 6 چیزوں میں آپ نے ایک چیز جس کی ضمانت مانگی کہ اپنے وجود کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، اگر تم شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب آپ نے مکتوب لکھے نا، خط لکھے، تو وہ شاہ روم کے پاس بھی خط پہنچا۔ اس وقت جب شاہ روم کے پاس خط پہنچا تو وہاں پہ ابو سفیان بھی موجود تھے، جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ جو شاہ روم تھا نا، اس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ، جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہارے علاقے میں ہے، تمہارے خطے میں ہے، تمہاری سرزمین میں ہے، مجھے یہ بتاؤ ماذا یامرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان باوجود کفر کے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیں حکم دیتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور اسی طرح وہ حکم ہمیں دیتا ہے یہ جو فضول رسمیں تمہارے باپ دادا سے چل رہی ہیں نا، ان تمام رسموں کو چھوڑ دو، اور ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، صدقہ کرنے کا، اسی طرح پاک دامنی اختیار کرنے کا، اور اسی طرح وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے صلہ رحمی کرنے، کہ اپنے رشتوں ناتوں کو توڑو نہ بلکہ جوڑو۔ یہ حکم دیتا ہے ہمیں وہ نبی جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے، ایک ضمانت وہ یہ دے دے کہ اس زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اس زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اس بات کی ضمانت دے دے، اور اسی طرح اللہ اکبر اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط اور ناجائز استعمال نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دینے والا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا، وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مومن بندوں کا اور ایمان والی عورتوں کا جو تذکرہ کیا نا، اس میں ایک وصف اپنے مومن بندوں کا یہ بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
اللہ فرماتے مومن مرد مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں. ایک دفعہ نا ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہتی یا رسول اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب بھی مخاطب ہوتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو مردوں کو مخاطب ہوتا ہے، مردوں کی بات ہوتی ہے، ہماری تو بات ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اس کا یہ کہنا، یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں. اور یہاں پہ اللہ نے ایک وصف یہ بیان کیا، فرمایا والحافظین فروجہم والحافظاتی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکراتی، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. کیا ملے گا ان کو؟ فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ سارے کام یہ کر کے میرے پاس آئیں گے، میں ان کو مغفرت عطا کروں گا اور اجر عظیم عطا فرماؤں گا. اپنے وجود کی حفاظت کر. بلکہ رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین آتی نا، خاص کر خواتین، اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ نے فرمایا نبی جی جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے، ایمان والی بننے کے لیے، ان سے بیعت لیا کریں بیعت لیا کریں. اور رسول اللہ کا بیعت لینے کا انداز کیا تھا؟ ایک تو یہ انداز تھا کہ آپ کہتے اچھا تم یہ جو ہے نا وہ اقرار کر لو، زبانی وہ بھی اقرار کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بس تمہاری بیعت ہو گئی. اسی طرح ایک انداز یہ تھا کہ ایک اللہ اکبر کپڑے کا سرا رسول اللہ پکڑتے اور ایک کپڑے کا سرا، اسی کپڑے کا سرا جو عورت آتی ایمان والی مومنہ کلمہ پڑھنے کے لیے وہ پکڑتے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے. ایک انداز یہ تھا کہ پانی کے اندر رسول اللہ بھی ہاتھ ڈالتے اور عورت بھی دوسری طرف سے ہاتھ ڈالتی، اس طرح رسول اللہ بیعت لیتے ان سے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کبھی آپ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، کبھی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا. یہاں ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں لو پیر صاحب تو پردہ کرنا ہے، تو پیر صاحب پہچانیں گے کس طرح؟ اللہ اکبر، پیر سے بھی کوئی پردہ ہے؟ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں آپ اقرار لیتے، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات،
اے نبی جی جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں ان سے بیعت لیا کریں اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور کسی پر بہتان بازی نہیں کریں گی اور آپ کی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن واستغفر لہن اللہ جب وہ بیعت کر لیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگا کریں، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے بخشش مانگ، اللہ اکبر، اپنے وجود کی حفاظت فرمایا۔ اللہ کے مومن بندے کامیاب ہونے والے وہ اپنی شرمگاہوں کی، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن ایک کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کام ہے؟ کہتا جی بدکاری سے باز نہیں آ سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی جرت کا مظاہرہ، صحابہ کرام اس کو گھور رہے ہیں کہ تو نے یہ کیا کام کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا، جس کے ساتھ جو ہے نا وہ تو بدکاری کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھپھو ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کیا یہ تیرے رشتے بھی ہیں؟ کیا ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ تو یہ کام کسی اور کا پسند کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنی بات پر غور کر کہنے لگا یا رسول اللہ بات سمجھ آ گئی ہے، دماغ میں پڑ گئی ہے۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کا یہ گناہ اس کو معاف کر دے، وطہر قلبہ اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، واحسن فرجہ اے اللہ اس کے وجود کی حفاظت فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ دعا کر لی اور اس کو پہلے بات سمجھ آ گئی، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگی، اس کے بعد زنا کا کبھی اس کے ذہن میں خیال تک بھی نہیں آیا۔ اس طرف نہ جائیں، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے سورۃ فرقان میں جو رحمان کے بندے ہیں نا، رحمان کے اللہ کے ولی، ان کے اوصاف بیان کیے، فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ بیان کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ فرماتے رحمان کے بندے وہ، اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑے اللہ اکبر بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ، ان کی چال تکبرانہ چال نہیں ہوتی۔ مخاطب ہو جائے کوئی جاہل تو سلام کہہ کے اپنی راہ پکڑتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں تو رب کے سامنے قیام میں گزرتی ہیں، سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں رات کے وقت، اے اللہ ربنا اصرف عنا
عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا، وہ تو بہت بری قرارگاہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی اور کے سامنے اپنی التجا نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، میرے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا جو بھی اس برے راستے کی طرف آئے گا اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اللہ وہ سزا کیا ہے؟ فرمائے یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اللہ کہتے ہیں اللہ اس کی سزا یہ دے گا کہ دگنا چگنا اس کو عذاب دے گا، اور یہ بدبخت انسان اس جہنم کی آگ میں ذلیل ہو کے پڑا رہے گا۔ اللہ کے مومن بندے کون ہیں؟ جو اپنے وجود کی حفاظت، کیسے حفاظت کرنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ایک نبی کا تذکرہ کیا، وہ نبی اللہ نے بڑی آزمائشیں کی، وہ بکتا بکاتا عزیز مصر کے گھر میں آ گیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی اپنی زوجہ کو کہا اللہ نے یہ تحفہ دیا، انعام دیا، اس کی قدر کرنی ہے، لیکن اللہ اکبر وہ عورت ہی اللہ کے نبی پر فریفتہ ہو گئی اور اس کو برائی کی دعوت دینے لگی۔ اللہ نے فرمایا راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربی احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون۔ جب جوان ہوا وہ نبی بچپن میں آیا تھا، جوان ہوا وہی پالنے والی، وہی اللہ اکبر پرورش کرنے والی فریفتہ ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے اور اس گناہ کی غرض سے سارے دروازے، سارے کمروں کے دروازے بند کر دیتی ہے، اور کیا کہتی حیت لک، اے یوسف آ جا، لیکن یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے بڑا ہی اچھا ٹھکانہ دیا، اتنا احسان کیا مجھ پر، اتنا عمدہ ٹھکانہ دیا، اب میں یہ کام کرتا پھروں یہ مجھے جچتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو کام اللہ اکبر بدکار لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہیں ظالم، اور ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو زنا کرنے والے ہو نا وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، پیچھے بھاگی، یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آگے جب دروازے کے قریب پہنچے تو اس عورت کا خامد وہاں پہ موجود تھا، فوراً ہی پینترا بدلا، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبرن فکذبت وہو من الصادقین۔ کہنے لگی اس بندے کی جزا کیا ہو سکتی ہے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر والوں پر بری نظر رکھے، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف اپنی شہادت دیتے ہیں نہیں نہیں، یا راودتنی عن نفسی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پاک دامن ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، یہ عورت ہی مجھ پر اللہ اکبر یہ بہتان لگا رہی ہے اور اسی نے مجھے اس بات پہ اکسایا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے آگے بھاگا۔ اللہ فرماتے ہیں شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے قبیلے سے ایک سمجھدار آدمی نے، بعض کہتے ہیں یہ بڑا آدمی تھا، کوئی سمجھدار تھا، کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، جیسے معصوم بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، اللہ اکبر، اپنی ماں پر جب بہتان ان کی ماں پر لگایا نا
تو وہ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اسی طرح اس عورت کے قبیلے کا ایک معصوم بچہ بولا، چھوٹا سا بچہ بولا، گود میں اللہ اکبر لیٹا ہوا بچہ بولا، کیا کہنے لگا؟ سنو سنو، اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچ بول رہی ہے اور یہ یوسف جھوٹا ہے، اگر اس کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹ بولنے والی ہے۔ جب اللہ اکبر کپڑا چیک کیا نا، قمیض کو چیک کیا، تو وہ واقعی اللہ اکبر آگے سے پھٹا ہوا، پیچھے سے پھٹا ہوا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ شہادت دلوا دی کہ یوسف سچے ہیں۔ اب وہ عزیز مصر کہنے لگا یا یوسف عارضاً ھذا، اے یوسف اس بات کو جانے دے، اس بات کو جانے دے، اب کسی کو نہ بتانا، اور پھر اپنی عورت کو ڈانٹنے لگا۔ لیکن یہ بات چھپنے والی کہاں تھی؟ اللہ اکبر، مصر میں چرچا ہو گیا، مصر میں بات پھیل گئی، اور خاص کر وزیروں مشیروں کی ازواج کے درمیان یہ بات پھیل گئی، اور انہوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے ایک پلان تیار کیا۔ پلان کیا تھا؟ اب ان ساری عورتوں کو بلاؤ، ساری عورتوں کو بلاؤ اور ان کے لیے دعوت تیار کرو۔ یوسف علیہ السلام اور آخر غلام تھے، ماتحت تھے، حکم کے پابند تھے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی جب یوسف میں تجھے حکم دوں تو نے ضرور نکلنا ہے، ہماری مجلس کے پاس ضرور آنا ہے۔ یوسف علیہ السلام حکم کے پابند تھے۔ اللہ اکبر، اس نے دعوت سجائی، جو ہے نا وہ دسترخوان لگا دیا، رنگا رنگ کے کھانے اور پھل وغیرہ لگا دیے گئے، اور ہر عورت کو چھری پکڑا دی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت یوسف باہر نکلے، یہ عورتیں کہنے لگی، دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر، ہے یہ یوسف ہے؟ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ نے خوبصورتی بڑی عطا فرمائی، کہنے لگی یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قطعن ایدیہن، یہ کہتے کہتے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب یہ عزیز مصر کو بات کرنے، اس کی زوجہ کو بات کرنے کا موقع ملا، کہنے لگی ہی راودتنی عن نفسی، ہی راودتنی عن نفسی فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ سب کے سامنے کہنے لگی یہ تھا وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اگر اس نے میری بات نہ مانی، میری بات پر عمل نہ کیا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس وقت حضرت یوسف نے، پاک دامن یوسف نے، اپنے وجود کی حفاظت کرنے والے یوسف نے اپنے رب سے دعا کیا کہ رب احب الی مما یدعوننی، اے اللہ جس چیز کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے قید خانہ عطا فرما دے۔ اپنے وجود پر دبا نہیں لگنے دیا، اپنی اللہ اکبر، اپنے جو ہے نا وہ وجود پر کوئی دبا نہیں لگنے دیا، کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ یہ ہے نیک لوگوں کا کام، وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہمارے وجود کی حفاظت ہو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مکہ بھیجتے اس صحابی کو کہ وہاں سے رات کے وقت قیدیوں کو چھڑوا کے لا۔ وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جاتے، ابو مرصد نام ہے ان کا، ابو مرصد، جاتے جاتے ایک دفعہ نا ایک عورت جس کے ساتھ جاہلیت میں تعلق تھا، عناق نامی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگی آؤ
اللہ اکبر، میرے دروازے کھلے ہیں، آؤ رات گزارو۔ حضرت ابو مرثد کیا کہتے ہیں؟ میں پہلے والا مرثد نہیں، میں پہلے والا مرثد، کاش مجھے اور آپ کو، خاص کر نوجوان میرے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ابو مرثد کہتے میں پہلے والا مرثد نہیں ہوں، اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مومن بن گیا ہوں، ایمان والا ہوں۔ ان اللہ حرم الزنا، میرے رب نے زنا کو مجھ پر حرام کیا، میرے رب نے مجھ پر یہ زنا، یہ بدکاری حرام کی ہے، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے شور ڈال دیا، ابو مرثد کو پکڑوانا چاہا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ مرثد بچ کے آ گئے، رسول اللہ کے سامنے تذکرہ کیا، اللہ کے نبی اس کو تو میں نے یہ کہا کہ یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، میرے رب نے حرام کیا، یہ کام کرنے والا میں نہیں ہوں، لیکن مجھے اجازت دے دے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، حلال طریقہ اختیار کروں۔ اللہ اکبر، حلال طریقہ مجھے اختیار کرنے کی اجازت دے دیں۔ رسول اللہ چپ ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے، اسی طرح مشرکہ عورت زانی مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد سے، یہ تو بات جچتی ہے، لیکن ایمان والوں پر اللہ نے یہ رشتوں کو حرام کر دیا، حرام کر دیا۔ ایسا کام نہ کریے، بہت برا راستہ ہے، اور یہ بدکاری کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، اللہ اکبر، کہ یہ آپ کے خاندان میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ اکبر، یہ مکافات عمل ہے، کسی نہ کسی وقت یہ آپ کے گھر کا رخ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے بدکاری سے بچو، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، نام اس کا کفل تھا، ذوالکفل۔ اللہ اکبر، بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا مجرم تھا، بہت بڑا بدکار انسان تھا۔ ایک عورت مجبور اس کے پاس آتی ہے، فاقے کی ستائی ہوئی، 60 دینار دے دے مجھے ادھار، کئی دنوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، تجھے دعائیں دوں گی۔ اس نے کہا دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ وہ فاقہ کی ستائی ہوئی، مجبور عورت تھی، مان گئی، ٹھیک ہے، اس کا جو دیا ہوا وقت تھا اس وقت پہ آ جاتی ہے۔ تنہائی میں جاتے ہیں، اس عورت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زاروں کے تار، اللہ اکبر، آنسو جاری ہوتی ہیں۔ یہ ذوالکفل پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، تو اتنا رو رہی ہے، اتنا پریشان ہے؟ کہتی ہے ذوالکفل، مجھے قبر یاد آ رہی ہے، مجھے حشر یاد آتا ہے، مجھے قبر کی تنہائی یاد آتی ہے، مجھے جہنم کی آگ یاد آتی ہے۔ آج تک یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ فقر و فاقہ کا، اللہ اکبر، فقر و فاقہ کے سبب تیرے پاس آئی اور اس حالت تک پہنچ گئی۔ ذوالکفل باز آ جا، میرے رب نے اس کو حرام کیا ہے ہم پر۔ اللہ اکبر، ذوالکفل کے دل پر اس عورت کی باتیں اثر کر گئی، کہتا جا، چلی جا، چلی جا، اللہ اکبر، یہ پیسے بھی لے جا، تیری بات مجھے دل پہ اثر کر گئی ہے، چوٹ آئی ہے۔ ساری رات آنسو بہاتا رہا، ساری رات روتا رہا، میرے اللہ کیا بنے گا میرا جب میں تیرے پاس پہنچوں گا؟ اتنا گناہگار، اتنا مجرم، اتنا سیاکار اس عورت، اللہ اکبر، ایک عورت جو بالکل پاک دامن ہے، ایک نہ کردہ گناہ پر اتنا آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل تو اتنا سخت ہو گیا کہ کبھی تیرے سامنے رونے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آج اقرار کرتا ہوں، بڑا مجرم ہوں، بڑا پاپی ہوں، گناہگار ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ساری رات آنسو بہا کے اپنے رب سے معافیاں مانگتا رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی رات موت آ گئی، اسی رات اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صبح کے وقت اس کے ساتھ گناہ کرنے والے سوچ رہے ہیں یار آج ذوالکفل نہیں آیا، کیا وجہ ہے، پتہ تو کرو، چلو اکٹھے ہو کے چلتے ہیں۔ سارے جب اکٹھے ہو کے آئے نا مین دروازے پر، اللہ اکبر، توبہ کا فائدہ، پاک دامنی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب مین گیٹ پر آئے
اللہ کی طرف سے قدرت، اللہ کی قدرت سے ایک عبارت چسپا تھی، ان اللہ قد غفر ذوالکفل، اللہ نے ذوالکفل کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، جو عورت 4 کام کرتی ہے، اپنے وجود کی حفاظت، خاوند کی اطاعت، اللہ اکبر، اور اسی طرح رمضان کے روزے، 5 وقتہ نماز کی پابندی، یہ عورت اللہ کی اتنی پسندیدہ عورت ہے، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھولا جائے گا، جا جس دروازے سے چاہے رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ اپنے وجود کی حفاظت کریں، اللہ ہم سب کو اس صف سے متصف فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔